واقعہ معراج، ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہم کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو کمنٹ آیا تھا تو ہم ریئیکشن دے رہے، ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی تگ و دو میں رہتی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی اگر بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کرے، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے موجود میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور یوں درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچے اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائے۔ یہ سب سپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کس طرح کے نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن واقعہ معراج کی سائنسی حقیقت سے شناسائی دینا ہے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگاتی رہتی ہے، اور کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینریوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے چلے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا، جس کو مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر کیا بلکہ 7ویں آسمان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ حد کہ جس کے آگے جناب جبریل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے ہیں۔ دوستو، سائنس کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت گزرا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار تھے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنسی نقطہ نگاہ کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 46.5 بلین نوری سال ہے، جسے مرئی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ سکے گی۔ یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ بہت کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا اقتباس براق کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی برق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا تھا۔ دوستو، واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا،
پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ دوستو غیر یہ تو مسلموں نے بچپن میں ہوا تھا نا، کی حقیقت پر دل کفر نکال اور کے اختلاف صاف کیا۔ کے تو بچپن میں کئی ہوا بار تھا نا، غیر شاید مسلموں نے یہ 12 سوال سال کے اٹھایا کہ بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ المعراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گے، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا؟ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ کچھ الگ ویڈیو تھی۔ سنو، لیکن میں نے کیونکہ ہم کو جو ہے واقعہ معراج کا ہم کو بالکل جو ہے پتہ نہیں ہے نا، مجھ کو لگ رہا تھا یہ واقعہ معراج کے بارے میں ہی ہوگا ہے نا، کیونکہ ہم کو شروع میں پتہ تو چلے مطلب کہ کیا ہوا، کیا کیسے ہوا ہے نا۔ یہ سائنس ورسز وہ تھا، ٹھیک ہے، تو میں ویسے ہی میں بولتا ہوں کہ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے ہے نا، کیونکہ سائنس ورسز دھرم یہ کچھ زیادہ، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس بس یہ کہتی ہے کہ ہم کو ابھی تک اتنا پتا ہے 15 اگست 2024 آج تک ہم کو یہ چیز پتا، ہم یہ بتا رہے ہیں، اب آگے کچھ الگ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جیسے نیوٹن نے کچھ تھیوری دی، اس کو آئنسٹائن نے خارج کر دیا، آئنسٹائن نے کچھ دی، اس کو اسٹیفن ہاکنگ نے خارج کر کے اپنی بنا دی۔ تو سائنس تو چینج ہوتی رہتی ہے، سائنس یہ نہیں کہتی کہ یہ چیز تھیوری ہے، یہ یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، سائنس تو چینج بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کا اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس سائنس کا تو یہی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 15 اگست 2024 آج تک ہم کو اتنا پتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہم بتا رہے ہیں، ہم اس معاملے میں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، دیکھو ہم کو اتنا ہی پتا ہے، آگے اگر پتہ چل جائے تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس سے پوچھو گے اگر خدا ہے تو سائنس کہے گی
ہم خارج نہیں کر رہے, ہم کو ابھی تک کوئی پروف نہیں ملا تو ہم کہہ رہے نہیں ہے, کیونکہ سائنس کے حساب سے بھگوان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور منع بھی نہیں کر رہے کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ سائنس کسی چیز کو منع بھی نہیں کر سکتی, نہ ایلین کو منع کر سکتی, نہ کسی سائنس منع ہی نہیں کر سکتے. بھئی یہ کہتی ہے ہم کو پتہ نہیں. ہاں تو لیکن انہوں نے جیسے کہ کہا کہ لائٹ کی سپیڈ جو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب تک سب سے تیز جو ہے لائٹ کی سپیڈ ہی ہے, تو اس سے تیز سپیڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 آسمان تک گئے اور واپس بھی آئے, ٹھیک ہے, جس کو جو ہے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی اگر ہم اپنی ملکی وے سے بھی جائیں گے, ملکی وے سے اگر دوسرے ملکی وے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے جتنے ٹائم وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں سے نکلنے میں ہی اتنا وقت وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے بلیک ہول کا بھی ذکر کیا اس میں کہ بلیک ہول ٹائپ ایک پورٹل بن جائے جو ایسے ہو جائے, تو لیکن لاسٹ میں حل تو ویسے کچھ نکلا نہیں ہے نا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, کیونکہ ہم کو پورا پتہ نہیں ہے معراج کا واقعہ ہے کیا, ہے نا, تو بتا دینا, یا کوئی اور ویڈیو ہو تو ہم کو بتا دینا, ہم بالکل دیکھنا چاہیں گے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, بائے.